دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کروڑاں بار احسان اور شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار پھر ہمیں اس روحانی محفل میں جمع ہو کر اس کا ذکر فکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، عزیزوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ طالب شریعت جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، طالب طریقت جو ہوتے ہیں وہ ایسے روحانی مراکز میں جاتے ہیں۔ تو ہم طالب طریقت ہیں، طریقت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے، طریقت پر چلنے کے لیے اس کے طالب علم ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طریقت کے طالب علم ہوتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر ان کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ہر قدم کے اوپر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ بہت برکت والی بات ہے، کیوں کہ نسبت جو ہوتی ہے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ نسبت بہت عظمت والی چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ فقیر یوں دے گا کہ بٹے کے اندر دو اینٹیں پکتی ہیں، دو اینٹیں بٹے سے باہر نکالتے ہیں، ایک کو باتھ روم میں لگا دیتے ہیں، ایک کو مسجد کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اور جس کی نسبت باتھ روم کے ساتھ مل گئی، اگر وہ پاک صاف بھی اس کو رکھیں گے تو پھر بھی انسان ننگے پاؤں باتھ روم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ اور جو اینٹ مسجد میں لگ گئی اس کی نسبت مسجد اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، وہاں انسان جا کے فوراً سجدے میں گر جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ لوہے کا کیل لے لیں، اس کو پانی کے اندر پھینکیں تو وہ فوراً ڈوب جائے گا، لیکن اگر اس کو پھٹوں کے ساتھ ملا کر کشتی بنا لی جائے تو وہ لکڑی کے ساتھ وہ کیل ہے وہ بھی تیرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات ہے نسبت کی۔ نسبت جو اچھی ہوگی تو ہمیں وہ خزانے ملیں گے جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اور یہ نسبت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گی، کیونکہ جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، جو ایک دن 100 دفعہ ہی درود پاک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ نفاق سے پاک ہے، اس کے لیے جنت دیکھ لو۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اگر امام رکوع میں گیا ہو، اگر ہم سجدے میں چلے جائیں تو ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر امام جو ہے وہ سجدے میں ہو تو ہم رکوع میں قیام میں کھڑے رہیں، یعنی پیچھے چلے جائیں تو پھر بھی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام انبیاء کا بھی امام ہے، پورے مسلمانوں کا بھی، پوری کائنات کے امام ہے۔ اب امام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا 5 چیزیں بھیجی ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں کے اوپر یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر چیز کی نفی کر کے اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا۔ اور 4 ستون ہیں اس کے، باقی یہ تو بنیاد ہوگی نا۔ 4 ستون ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان میں سے آپ ایک بھی رکعت چھوڑ دیں، یعنی نماز کی 4 رکعتوں کو سمجھ لیں، ایک بھی آپ چیز کو چھوڑ دیں یہ فرض ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، آپ کفر میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نماز، یہ اس فقیر نے نماز کے بارے میں پہلے آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بلند ہے۔ آج دیکھیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایاک نعبد بھی کہتے ہیں،
نہ برائیاں رک رہی ہیں اور نہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ نہیں ایسا ہی ہے نا جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ نماز کی روح کو چھوڑ دیا، جو نماز کی روح ہوتی ہے جس سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ نماز جو ہے، باقی تو عبادات جو ہے ساری کی ساری زمین کے اوپر فرض ہوئی، نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے یہ تحفہ عطا ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی تحفے کے طور پر۔ پھر جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی۔ بار بار چکر لگاتے رہے، آپ نے علماء کرام سے یہ باتیں سنی ہیں کہ یعنی 45 چکر لگائے، یعنی ہر چکر پہ 9 چکر لگانے کے بعد یہ جو ہے 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ اب ایک آج شخص نے مجھے سوال کیا، کہتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بار بار بھیجا نمازیں معاف کروانے کے لیے، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم آپ سے زیادہ تھا۔ اس فقیر نے اس کو جواب دیا کہ میرے دوست میری بات سنو، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک صحابہ انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اپنا دیدار کرائے گا، تو جب آنکھ اللہ کے دیدار کو دیکھے گی وہ آنکھ جھپکنا بھول جائیں گے، 40 دن تک اسی طرح آنکھ ان کی اسی طرح رہے گی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہشی آپ بار بار آتے رہے، میں دیکھتا جاؤں کہ میرے پیارے اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیدار کے خمار میں اتنے مغ تھے کہ ان کو کوئی چیز یاد ہی نہیں۔ یہ درجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ فرمایا جو بھی اللہ نے دیا ٹھیک ہے، مجھے تو وہ جو دیکھنے کا اللہ کو دیکھنے کا جو خمار تھا وہ ہر چیز کو اس نے بنا دیا۔ یہ مرتبہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے دوستو عزیزو، نماز ہم جس طرح پڑھتے ہیں، آئیے فقیر آپ سے چند باتیں اس کے بارے میں عرض کرے گا کہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں جن کا نچوڑ 114 صورتوں میں ہے، اور ان 114 صورتوں کا جو اصل ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا اللہ نے، اور سورہ فاتحہ ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، کتنی؟ 7۔ نماز کے ارکان جو ہیں وہ بھی 7 ہیں: قیام، رکوع، قیام، سجدہ، پھر قیام، پھر سجدہ، اتحیات۔ 7 ارکان ہیں نماز کے، اور یہ ہر جو رکعت ہے نماز کی، ہر جو آیت ہے ایک رکن کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہر رکعت احرم شریف کی سورہ فاتحہ کی ہر رکعت جو ہے ایک رکن کی ترجمانی کرتی ہے۔ مثلا بندہ سب سے پہلے طہارت حاصل کرتا ہے۔ طہارت کسی کہتے ہیں؟ پاکیزگی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر کہ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا۔ وہ ایسا وضو فرماتے تھے کہ خلال انگلیوں میں، داڑھی میں خلال، آخری وقت جو ہے وہ خلال کرنا، ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے تو اپنے مریض سے کہا کہ میرا وضو کرواؤ، یہ داڑھی کا خلال کرنا وہ بھول گیا تو آپ نے اشارے سے کہا کہ خلال کراؤ۔ یعنی ایک حلال کرنا سنت نہیں ہے، واجب ہے، اور ایک واجب جو ہے اس کو ترک کرنا اتنا برا سمجھتے تھے وہ لوگ، تو ہم سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں۔ اس لیے جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے شبلی، ظاہری آپ نے پاکیزگی تو حاصل کر لی، باطنی پاکیزگی کا کیا ہوگا؟ باطنی پاکیزگی کیسے حاصل کرو گے؟ تو آپ وہاں سے مسجد سے باہر نکلے،
جا کے اپنا سارا معلوم ہوتا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا. پھر آ کے مسئلے پہ کھڑے ہوئے تو آواز آئی اب ٹھیک ہے. ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہو گئی. وہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں وہ ظاہری آج لوگ کہتے ہیں دولت 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 کیا چیز ہے. اگر آپ نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکیزگی جو جانوروں کے اوپر رحم کرنا، انسانوں کے اوپر رحم کرنا، ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے، یہ دیکھو کہ میرا مالک جو ہے وہ کائنات کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مجھے روزی دے گا. روزی اس کی طرف سے آنی ہے، فکر کس بات کا ہے. تو پاکیزگی حاصل کر کے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے، نیت باندھتا ہے نماز کی اور اللہ اکبر کہتا ہے. اللہ اکبر جا کے کہتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں نے دنیا کے ہر کام سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، میری مال کی، دولت کی، اولاد کی، کسی کی پرواہ نہیں. میں تیرے سامنے تیرا بندہ بن کر حاضر ہو گیا. پھر جب حاضر ہو گیا، ہاتھ مان لیے، سبحانک اللہ پڑھی. پھر پہلی آیت کریمہ پڑھی، یعنی سبحانک اللہ پڑھ کے وہ اللہ کی تعریف کی کہ جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد جب ہاتھ باندھ لیے پھر انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کی وکالت کرتا ہے قیام ہمارا کہ کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں. اور کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. دنیا میں نے پیچھے چھوڑ دی، اب میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں. دوسرا رکن ہے رکوع. رکوع میں جب انسان جاتا ہے تو جب 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا ہے، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دو. اور ادھر سورہ فاتحہ کی وہ آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اس رکوع کی دلالت کرتی ہے، اس کی وکالت کرتی ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے میں نے صرف اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی لیے میں رکوع میں آ گیا ہوں، اس کے سامنے جھک گیا. پھر انسان قوما میں کھڑا ہو جاتا ہے. مالک یوم الدین، یہ جو آیت ہے یہ اس قیام کی جو قومے میں انسان کھڑا ہے اس کی وکالت کر رہی ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. اس کے سامنے میں نے مردہ مرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن میں نے حساب دینا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جس طرح قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ مالک یوم الدین، یہ آیت جو ہے اس کی وکالت کر رہی ہے. پھر کیا آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب وہ قومے میں کھڑا ہو کر سجدے کا انتظار کر رہا ہے. ایاک نعبد کہ میں نے عبادت اسی کی کرنی ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے. وہ تیاری کر رہا ہے. پھر وہ تیاری کر کے جب سجدے میں جاتا ہے تو یہ جو آیت ہے یہ اس کی وکالت کرتی ہے کہ ایاک نعبد، یعنی سجدہ کر لیا، اللہ کی عبادت کر لی. اللہ کی عبادت جب سجدہ میں آ گیا، اللہ کے دل کو قریب چلا گیا کہ اللہ کو جھکنے والا صاحب جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جب سجدے میں چلا گیا ایاک نعبد ہو گیا، عبادت ہوگی. اب وہ اتحیات میں بیٹھ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اکیلا میں بیٹھ جاتا ہے. ابھی وہ اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو نے میرا سامنے کھڑا ہو کے قیام بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا،
میرے سامنے کھڑا ہو کے عاجزی کا اظہار کر دیا، تو نے مجھے سجدہ بھی کر لیا، عبادت بھی کر لی، اب تو مانگ جو کچھ مانگتا ہے دوبارہ سجدے میں آ، میں تمہیں عطا کروں۔ پھر انسان دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، جب سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگ جو کچھ میرے بندے مانگتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اے میرے بندے تو کیسی مدد مانگتا ہے؟ سجدے سے سر اٹھا اور بیٹھ کے مانگ جو کچھ مانگتا ہے۔ پھر اتحیات میں انسان بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے تو اب سب کچھ تو نکال لیا، عبادت مکمل کر لی، اب مانگ جو کچھ مانگتا ہے۔ تو کہتا ہے اے میرے رب کریم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا مانگتا ہے۔ اتحیات کی جو آیت کریمہ علم شریف کی ہے، یہ اس کی دلالت کر رہی ہے، اس کی وکالت کر رہی ہے کہ بندہ جو ہے اتحیات میں بیٹھ کے اپنے مالک کو پکارتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے کیسا درست سیدھا راستہ مانگ رہا ہے؟ اے میرے مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں وہ راستہ مانگ رہا ہوں وہ ایسے لوگوں کا راستہ جو ان پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا، تیرے انبیاء کا راستہ مانگ رہا ہوں، تیرے صحابہ کا جو ہے راستہ مانگ رہا ہوں، تیرے اولیاء کا، تیرے اصفیاء کا راستہ مانگ رہا ہوں، کیونکہ انعام یافتہ لوگ تو وہی ہیں نا۔ دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ ان کا راستہ یا اللہ تو سے مانگ رہا ہوں، کیوں کہ وہ جو لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، یا اللہ میں ان کا راستہ مانگ رہا ہوں۔ پھر جب اتحیات پوری پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ پھر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ تو اتحیات جو ہے یہ تو میرے آقا کریم نے اس وقت پڑھی تھی جب معراج پہ تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سوال و جواب اللہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوسین کے مقام پہ ہیں اور اللہ سے سوال، اللہ ان کو سلام بھیج رہا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، تو آقا جی نے فرمایا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پہ بھی سلام اور میرے صالحین بندے ان پر بھی سلام۔ جب اتحیات میں یہ دعائیں مانگ لیتا ہے تو پھر میرا مالک کہتا ہے، مالک کائنات کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے جو سوال کیا، جو مجھ سے مانگا ہے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگا ہے، میں نے تمہیں وہ عطا کر دیا۔ اب تم ایسا کرو، دائیں طرف سلام پھیر کے مشرکین سے منہ پھیر لو اور بائیں طرف سلام پھیر کے کافرین، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان سے منہ پھیر لو۔ یہ جو سلام ہم پھیرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ جو جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے بھی منہ پھیر لو مشرکین سے، اور وہ جو کافر ہیں جو یہود و نصارہ ہیں ان سے بھی منہ پھیر لو۔ اس لیے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے نماز۔ اب تصور میں آپ یہ چیزیں جب کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پھر کیا آپ کو کوئی دنیا کی چیز نظر آئے گی یا اس کے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں سوچ آئے گی۔ جب آپ ایسی نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے تو پھر اللہ سے جو مانگیں گے وہی اللہ عطا کریں گے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بھی ساری کی ساری آپ کو اللہ کی امداد میں پہنچے گی، اللہ کی مدد پہنچے گی، اور جو کچھ آپ مانگنا چاہیں گے وہ بھی اللہ عطا کر دے گا۔ میرے دوستو عزیزو، نماز ایک ایسا عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو قیام کے اندر ہیں، وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ کچھ ملائکہ اللہ نے ایسے فرمائے ہیں کیونکہ باتیں تو اس نے کروانی ہے سب سے،
کچھ رکوع میں ہیں قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے، کچھ ایسے ہیں جو قوما میں ہیں وہ اسی طرح کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں گے، اس کا ذکر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ سجدے میں، کچھ ملائکہ سجدہ میں، وہ اسی طرح سجدے کی حالت میں قیامت تک رہیں گے، جب اٹھے قیامت کے دن وہ سجدے کی حالت قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اور کچھ اتحیات کی سجدے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قیامت تک اسی شکل میں رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جمع فرما کر انسان کو یہ نماز کا تحفہ عطا فرما دیا، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ سب مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس لیے ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سارے چیز جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا اپنے حبیب کو۔ اپنی یہ سستی ہے، کاہلی ہے، ہمیں اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کہ میں کھڑا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یہ چیزیں سب میرے ذہن میں ہیں، اور میں پرصراط پر کھڑا ہوں، اور میرے دائیں طرف جو ہے جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور نیچے جو ہے وہ سوئی سے زیادہ باریک بھی ہے جو پرصراط ہے، میں تھوڑا سا بائیں گر کر دوزخ میں گر جاؤں گا، اور پیچھے میرے ملک الموت کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو۔ یہ تصور کر کے اب جب نماز پڑھیں گے خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ جو فقیر نے بتایا ہے اس طریقے سے اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبول ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی روزی کا بندوبست کرو۔ جو لوگ نماز فجر کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بستر سے اٹھ کر آ گیا ہے راستے میں، میرے لیے اس نے سجدہ کیا ہے، اس کی روزی کا بندوبست کرو، تو روزی کی کمی رہ جائے گی۔ زور کی نماز، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین سے اتارے گئے تھے اندھیرے میں تھے، اندھیرے میں رات کو اتارا گیا تھا، جیسے صبح کی کرنیں پھوٹی، آپ نے وہ صبح کا نظر آیا سفیدی، آپ نے صبح صادق اس وقت نماز پڑھی، یہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی نماز فجر کی نماز ادا کی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کی رحمت کا یہ شکر ادا کیا، یہ ہم آدم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرمائی۔ زور کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زور کی 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں فجر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ زور کے 4 سنتیں موقعہ، 4 بعد فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت اور 2 نفل۔ آج کل یہ کیا مختلف طریقہ لوگوں نے نکال لیا ہے، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں سے ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن جب میزان کے اوپر نماز تولی جائے گی تو اگر کمی بیشی رہ جائے گی تو یہ نوافل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کمی بیشی کو پورا کرے گا۔ اگر آپ کو نفل ہوئے ہی نہیں تو کیسے کمی بیشی پوری ہوگی؟ اور جو شخص عصر کی نماز کے بعد سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، غیر موقع سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے لیے واجب کر دی جاتی ہے۔ نماز میں یہ وقت مختصر ہوتا ہے، مختصر وقت میں آپ لوگوں کے لیے چند گزارشات کرتی ہوتی ہے۔ اس کے نماز کے بہت فائدے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، اور جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتی ہے، پھر آپ کو ہر چیز ملتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آپ کو روزی ملے گی۔